بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے اللہ کی اطاعت سے متعلق اللہ والوں کے فرامین۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا، پس جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنی مخلوق کے ہاں بھی محبوب بنا دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے، اور جب اسے ناپسند کرتا ہے تو اسے مخلوق کے ہاں بھی ناپسند بنا دیتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خشیت یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے یہاں تک کہ اسے خشیت تمہارے اور تمہاری معصیت کے درمیان حائل ہو جائے، اور ذکر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے یقیناً وہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار نہیں تو وہ ذاکر بھی نہیں، اگرچہ وہ تسبیح اور تلاوت کلام پاک کی کثرت ہی کیوں نہ کر لے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اہل جنت میں سے کچھ لوگ اہل دوزخ پر مطلع ہو کر انہیں کہیں گے، تمہیں کس چیز نے آگ میں داخل کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں تمہارے ادب و علم سکھانے کی وجہ سے داخل کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، بے شک ہم بھلائی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو میرا اطاعت گزار بندہ بن جاتا ہے میں اس کا دوست بن جاتا ہوں، پس پھر وہ مجھ پر اعتماد کرے اور میرا ہی حکم مانے۔ میری عزت کی قسم، اگر وہ میرا بندہ مجھ سے دنیا کے زوال کا بھی سوال کرے تو میں اس کی خاطر اسے زائل کر دوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، عبودیت یہ ہے کہ تو ہر حال میں اس کا بندہ بنا رہے جس طرح کہ وہ ہر حال میں تمہارا رب ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ کی بندے پر ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ بندے کو مفید کام چھوڑ کر غیر مفید کاموں میں مشغول پاؤ گے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پاک باز لوگوں کے دل تقوی سے کشادہ ہو چکے ہوتے ہیں اور نیکی سے جگمگا رہے ہوتے ہیں، اور گناہ گاروں کے دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں اور غلط نیت کی وجہ سے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جس طرح ربوبیت اللہ کی ایک ایسی صفت ہے جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی ہے، اسی طرح عبودیت بندے کی ایسی صفت ہے جو اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت نصر عباسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، عبودیت یہ ہے کہ معبود کا مشاہدہ کرتے ہوئے تو اپنی عبادت گزاری کی طرف نہ دیکھے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر تو اطاعت نہیں کر سکتا تو نافرمانی بھی نہ کر۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کرنے والوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھا ہوا ہے اور گناہ گاروں کو ان کی زندگی میں ہی مردہ بنا دیا ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اطاعت کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، خوف، امید اور محبت، اور گناہ کی بنیاد بھی 3 چیزوں پر ہے، غرور، لالچ اور حسد۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، منافق دنیا سے جو چیز حاصل کرتا ہے وہ حرص کے ساتھ لیتا ہے، یعنی اس کا لالچ پھر بھی باقی رہتا ہے، اور شک کی بنیاد پر اسے اپنے پاس روکے رکھتا ہے، اور جب خرچ کرتا ہے تو دکھلاوے کے طور پر،
اور مومن دنیا سے ڈر ڈر کے کوئی چیز لیتا ہے اور سنت کے مطابق اپنے پاس رکھتا ہے اور خالصتاً اللہ کے لیے اور اس کی اطاعت میں خرچ کرتا ہے۔ حضرت طلق بن حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اطاعت خداوندی کے مطابق عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آج کی اچھائی کل کی برائی کو پس پشت ڈال دے گی، اور آج کی برائی کل کی اچھائی کو پس پشت ڈال دے گی۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سچا فقیر وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ تعالی کے احکام کا پابند ہوتا ہے، پس جب کبھی اس پر کوئی ایسی چیز وارد ہوتی ہے جو اس کو اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل سے دور کرے تو وہ وحشت زدہ ہو جاتا ہے اور اس چیز کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ ابن علیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے رضامندی کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نیک اعمال کرنے میں راحت و خوشی ملے اور گناہوں سے طبیعت بوجھل ہو جائے۔